اب اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ جناب مولا کا معنی کیا ہے، آپ زیادہ نہیں جانتے ہیں رسول اللہ سے. رسول اللہ نے جو مولا فرما دیا تو سب کا مولا فرما دیا. یہ جناب یہ تفضیلی ہے. تفضیلی کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ یہ اگر تفضیلی آپ دوسرے کے اوپر تہمت لگاتے ہیں تو خود آپ بھی تو تفضیلی ہیں. حضرت ابوبکر کو تفضیل دیتے ہیں تو آپ تفضیلی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی اجماع ہے. یہ ایسے ہی اجماع بن گیا کہ بس آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ جی اجماع کتاب لکھ دی، آپ نے اپنی مرضی سے بات کر. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ پیغمبر اور رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہ تفضیل اپنے مخلوق کے اندر اور رسولوں کے اندر موجود ہے. تو جس طرح انبیاء میں سے ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے اللہ کے ہاں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر خاص طور پر صحابہ کے درمیان میں بھی کچھ کو کچھ پر فضیلت حاصل ہے. لیکن انبیاء کرام کی جس طرح میں نے عرض کیا یہ قرآن مجید سے تو نص قطعی سے معلوم ہے، مگر صحابہ کی فضیلت میں اختلاف موجود ہے. یعنی امت کے ایک طبقے کا کہنا ہے کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے. تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اس امت کے اندر جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک طبقے کا ماننا یہ ہے، جبکہ دوسرا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ شیعیہ، زیدیہ اور ائمہ اہل البیت علیہم السلام اور جو ان سے موالات اور محبت رکھتے ہیں، ان سب کا ماننا یہ ہے کہ جناب امام علی علیہ السلام اس امت کے اندر افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، امام علی علیہ السلام. اب یہ جو مسئلہ میں نے اس کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھتے ہیں. اہل السنت کا ایک موقف ہے اور دوسری جانب ائمہ اہل البیت کا، زیدیہ کا، معتزلہ کا اور شیعہ کا موقف ہے. دونوں کو آسانی کے ساتھ میں آج اس ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا. اس مسئلے کو مسئلہ تفضیل علی کے نام سے مشہور ہے اور جانا پہچانا جاتا ہے. ہمارے ایک نہایت ہی واجب الاحترام خطیب ہیں پاکستان کے، برادر عزیز ہیں، ہمارے لیے بڑے ہی محبوب ہیں چونکہ ناصبیوں کی بڑے مخالف بھی ہیں اور بعض جگہوں پر بڑی اچھی جرأت مندانہ طور پر وہ آواز بھی بلند کرتے ہیں اہل البیت علیہم السلام کے لیے. لیکن حال ہی میں نے ان کا ایک چینل کے اوپر انٹرویو دیکھا ہے یا ان کی گفتگو میں نے سنی ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے اس مسئلے میں جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت جس روایت سے ثابت کی ہے اس میں نہایت غلو کیا ہے اور تحقیق سے کام نہیں لیا ہے. میں ان سے یہ توقع نہیں کرتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے بات کی اور چونکہ ہمارے لیے بڑے ہی عزیز اور محترم ہیں، اس لیے میں نہایت ادب کے ساتھ یہ جسارت کر رہا ہوں ان کی بارگاہ کے اندر کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے اور جو یہ گفتگو کی ہے تو میرے نزدیک یہ تحقیق سے خارج ہے. انہوں نے حلیۃ الاولیاء سے ایک روایت پیش کی، انہوں نے تو حوالہ نہیں دیا. تو اس روایت کو جب میں نے تلاش کیا تو یہ مجھے حلیۃ الاولیاء کے سوا کہیں نہیں ملی. حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، الامام الحافظ ابی نعیم احمد بن عبداللہ الاصفہانی الشافعی رحمہ اللہ. یہ ناشر ہیں ادارہ تالیفات اشرفیہ، چوک فوارہ ملتان پاکستان. اس کا صفحہ نمبر 311 مسعر بن قدام کے جو ہے ان کی روایات کے اندر یہ ذکر ہے. حدیث کا نمبر ہے 10,635. یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس حدیث کو انہوں نے پڑھ کر جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت کی اور یہ کہا کہ ان پر کسی کو بھی فضیلت نہیں دینا چاہیے. جب ہمارے علماء اس طرح کے بیانات نیشنل ٹی وی کے اوپر دیتے ہیں، خاص طور پر ایسے ایام میں کہ جو مثلا مخصوص ایام ہوتے ہیں جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال کے موقع پر یا دیگر مواقع پر، تو چونکہ لوگ اس ٹائم پہ پرائم ٹائم چل رہا ہوتا ہے، فارغ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ لوگوں کے اندر اثر کرتی ہے بات اور لوگ اس کو متفق علیہ عقیدہ سمجھ دیتے ہیں، جس پر بعد میں اختلافات شروع ہوتے ہیں اور تکفیر، تضلیل اور تفسیق کے فتوے بھی شروع ہو جاتے ہیں. عوام ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی کہ جی تم نے ایسے کیسے کہہ دیا، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے. روایت کیا ہے 10,035 ہے. حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عباس بن ابراہیم القراتیسی حدثنا محمد بن خالد الختلی حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق حدثنا مسعر عن محارب عن جابر قال كنا جماعة من الانصار والمهاجرين على باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم انصار اور مہاجرین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر بیٹھے تھے، فتذاکرنا الفضائل فیما بیننا، تو ہم نے فضائل کی بحث چھیڑ دی، فضائل کا ہمارے درمیان میں ذکر چل پڑا کہ کون افضل ہے، کون کس کے اوپر افضل ہے، تو ہماری آوازیں بلند ہو گئی۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا فی مرتفع اصواتکم بینکم، کہ تمہاری آوازیں کیوں بلند ہوئیں، کس مسئلے میں تم ایک دوسرے پر بحث کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر اچھا تو قال قلنا یا رسول اللہ تذاکرنا الفضائل فیما بیننا، ہم فضائل پر گفتگو کر رہے تھے کہ کون افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کون محبوب ہے؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلا تفضلوا احدا منکم علی ابی بکر فانہ افضلکم فی الدنیا والآخرہ، کہ ابو بکر پر کسی کو بھی تم اپنے آپ میں سے کسی کو بھی فضیلت مت دو، کیونکہ یہ تم میں سب سے زیادہ افضل ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ روایت جو ہے یہ حلیۃ الاولیاء کے علاوہ کہیں موجود نہیں ہے، اور اس کے جو راوی ہیں اس پر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر تحقیق کریں گے تو یہ منکر روایت ہے۔ منکر روایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں ایسا راوی ہے جو وضاع ہے، جھوٹا ہے، اور وہ حدیثیں گڑتا ہے۔ اور وہ کون سا راوی ہے؟ اس میں نے آپ کے سامنے روات کے نام لیے، محمد بن خالد الختلی، اس کو محدثین نے منکر الحدیث کہا ہے، یعنی یہ اس کے اساتذہ تو مضبوط ہیں اس روایت کے اندر، لیکن یہ شخص ایسا ہے کہ جو منکر روایات بیان کرتا ہے۔ یہ بالکل منکر قسم کی روایت ہے کہ تم حضرت ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دوسرے صحابہ کو بلکہ امام علی علیہ السلام کو اپنا سب سے زیادہ محبوب قرار دیا ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے روایات پیش کروں گا۔ تو یہ حلیۃ الاولیاء سے روایت تھی جس کا حوالہ قریشی صاحب نے تو نہیں دیا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ان روایات کو جب اس مسئلے کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ پھر اس میں تحقیق نہیں کرتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں جی قریشی صاحب نے کہہ دیا اور یا طاہر القادری صاحب نے بیان کر دیا تو بس یہ تو اب پتھر پہ لکیر ہے، لہٰذا یہ کوئی عقیدہ بن گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں جو کہ اہم بات ہے کہ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ہمارے ہاں عقائد میں شامل کیا جاتا ہے کہ جناب وہ اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ظنیات میں سے ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام نے اس امت کے اکابرین نے اس کو ظنیات میں شمار کیا ہے۔ ظنیات کا مطلب کیا ہے کہ جناب اگر کوئی سمجھتا ہے تو سمجھے، نہیں سمجھتا ہے تو وہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اور کن کن علماء نے اس کو ظنیات میں شمار کیا ہے؟ محمد معین الدین السندی رحمہ اللہ نے، جو کہ صاحب دراسات اللبیب فی الاسوۃ الحسنہ بالحبیب اس کے مصنف ہیں، انہوں نے الحجۃ الجلیہ فی رد من قطع بالافضلیہ، اس میں اہل سنت کے تمام دلائل کو ظنی کہا ہے کہ یہ ظنیات میں سے ہے، یہ کوئی قطعی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو اگر ہم ظنیات میں شمار نہیں کرتے، خرابی اس سے یہ لازم آتی ہے کہ زید بن علی علیہ السلام، امام زید جو ہیں، ان کو پھر آپ کو بدعتی کہنا پڑے گا، ان کو آپ کو اہل سنت سے خارج بلکہ معاذ اللہ ان پہ گمراہی کا فتویٰ آپ جاری کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دادا امام علی علیہ السلام کو اس امت میں سب سے افضل قرار دیتے ہیں۔ یہ زیدیہ کا مسلک ہے، اور زیدیہ یعنی امام زید علیہ السلام سے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قطعی مسئلہ ہے اور اس کا انکار وہ گمراہی ہے، تو پھر امام زید علیہ السلام کو آپ کہاں رکھیں گے؟ وہ تو امام علی پر کسی کو فضیلت نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح سے علامہ شریف علوی بن احمد بن حسن الامام عبداللہ بن علوی الحداد الحسینی الحضرمی الشافعی نے ایک رسالہ لکھا ہے، احسن القول والخطاب فی بیان افضلیت الاصحاب، اس میں کہا ہے کہ یہ مسئلہ ظنی ہے۔ اسی طرح الحافظ الامام السید احمد بن صدیق الغماری رحمہ اللہ، جو کہ علماء غماریہ میں ایک بڑا نام ہے، احمد بن صدیق رحمہ اللہ، انہوں نے البرہان الجلی فی تحقیق انتساب الصوفیہ الی علی میں اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے، اور کہا ہے کہ جناب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اجماع کا جن لوگوں نے کہا ہے تو یہ ایک باطل اور من گڑت بات ہے۔ اسی طرح امام باقلانی، امام الحرمین، امام غزالی، امام
الآمدی، امام سعد الدین التفتازانی، سید شریف الجرجانی، قرطبی، علامہ قرطبی، علامہ مازوری، ان تمام کے نزدیک یہ مسئلہ کیا ہے؟ ظنی ہے۔ یہ کوئی نہ کہے آج کے بعد کہ جناب یہ قطعی ہے، اہل سنت کے ہاں اجماع ہے قطعیات میں سے، یہ جو زور دے کر بات کرتے ہیں نا، اور منہ سے تھوک اور جھاگ پھینکتے ہوئے جو خطیب اور واعظین شعلہ بیانی سے کام لیتے ہیں، تو ان کی باتیں سننے کے قابل نہیں ہیں۔ علماء اہل سنت نے اس کو ظنی کہا ہے، علماء اہل سنت جو آج سے صدیوں پہلے گزر گئے، اور یہ آج کے ہمارے ہاں خطیب اور ٹک ٹاکر قسم کے مولوی وہ اس مسئلے کو ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ بس قطعی ہے اور اس سے کسی طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی افضلیت کا قائل ہے تو جناب وہ روافض میں شامل ہو گیا اور وہ اہل سنت سے نکل گیا۔ ان کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہوتی ہے کہ بس ہر کسی کو اہل سنت سے نکالتے رہتے ہیں۔ یہ جناب یہ تفضیلی ہے۔ تفضیلی کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ یہ اگر تفضیلی آپ دوسرے کے اوپر تہمت لگاتے ہیں تو خود آپ بھی تو تفضیلی ہیں، حضرت ابوبکر کو تفضیل دیتے ہیں تو آپ تفضیلی نہیں ہوئے۔ آپ کے پاس کون سی نص موجود ہے قرآن مجید سے؟ آپ کے پاس بھی تو اس حلیت الاولیاء کی عبارت کے علاوہ تو آپ، اور وہ بھی موضوع روایت، اس کے علاوہ تو کوئی اور آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ کوئی دلیل اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو پیش کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض یہ کی ہے کہ خود اہل سنت کے ہاں اس پر بہت سارے یعنی آراء موجود ہیں۔ اہل سنت میں کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ جناب سب یہ کہتے ہوں کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ نہیں، اہل سنت میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کچھ نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں، یعنی ان کے ہاں جیسے اہل حدیث یا حنبلیوں کے ہاں اور بعض شوافع کے ہاں یہ ہے کہ یہ جو ترتیب خلافت، بعض حنفیہ کے ہاں بھی، یعنی حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر حضرت امام علی علیہ السلام، تو یہ ترتیب خلافت جو ہے یہی ترتیب افضلیت ہے۔ تو جس طرح پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا خلافت میں ہے، اسی طرح رسول اللہ کے بعد افضل ہونے میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے، پھر حضرت عمر، پھر عثمان اور پھر امام علی علیہ السلام۔ لیکن اس ترتیب پر بھی اعتراضات بنتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں جناب دیگر افضل ہیں، ان خلفاء کے علاوہ دیگر افضل ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ امام مالک رحمہ اللہ اور ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ، انہوں نے الفصل فی الملل والنحل کے اندر اس پر کلام کیا۔ یہ جی الملل والنحل، یعنی اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے قوموں کا عروج و زوال، اردو کے اندر موجود ہے، مولانا عبداللہ عمادی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس میں یہ تفصیل موجود ہے کہ یہ ابن حزم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس امت میں سب سے افضل قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح سے بعض نے کہا ہے کہ جی توقف کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون افضل ہے، بس خاموش رہو، اور یہ ایک امام مالک رحمہ اللہ کا قول بھی یہ ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر نے الاصابہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اس کو ابن حزم نے بھی نقل کیا ہے۔ بعض نے کہا اس امت میں سے، اہل سنت میں سے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل الصحابہ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عباس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضرت ابو سلمہ ان کے شوہر وہ سب سے افضل ہیں۔ اور امام مالک کے نزدیک جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں دوسرا قول پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے ہاں یہ ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام وہ سب سے افضل ہے اس امت میں۔ اس بات کو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اور سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی امام مالک کا یہی موقف ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی اجماعی بات نہیں ہے، امت کے ہاں بہت سارے متفرق اقوال موجود ہیں۔ اب رہ گئی بات اس کے علاوہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کو فضیلت دی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تمام شیعہ، تمام زیدیہ، تمام معتزلہ اور ائمہ اہل البیت علیہم السلام اور جو ان سے محبت اور موالات رکھتے ہیں، ان سب کا یہ ماننا ہے امت میں بتحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل البشر وہ امام علی علیہ السلام ہے، یہ ان کا ماننا ہے۔ اب اس پہ جو دلائل ہیں وہ کیا ہے؟ یہاں پر میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے۔ اس پہ اعتراض سب سے بڑا یہ آتا ہے
کہ ترتیب خلافت کے اندر تو امام حسن علیہ السلام کا وہ 5واں نمبر ہے، لیکن ترتیب افضلیت کے اندر یہ علماء اہل سنت امام حسن کو 5ویں نمبر پر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ 10 مبشرہ کو رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر وہ لوگ کہ جو 10 مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر، پھر احد، اس طرح ان کے ہاں تفضیل ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو تو وہ رکھتے ہی نہیں ہیں کہیں، حالانکہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے موقف کے مطابق حضرت یعنی امام حسن علیہ السلام وہ 5ویں نمبر پر سب سے افضل ہونے چاہیے۔ تو ترتیب خلافت جو ہے یہ خود ان کے اپنے اس قول سے ٹکراتی ہے۔ پھر اس پہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر ترتیب خلافت سب سے افضل ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو خطبہ خلافت دیا ہے اس میں کہا انی ولیتکم ولست بخیرکم، کہ میں تم پر حکمران بنایا گیا ہوں اور تم میں سے کسی ایک سے بھی بہتر نہیں ہوں۔ اور یہ بات کچھ کہیں گے کہ جناب یہ تو حضرت ابو بکر نے تواضع اختیار کرتے ہوئے کہا، نہیں وہ تو اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے لیکن انہوں نے تواضع اختیار کیا۔ ابن حزم اندلسی نے لکھا ہے کہ یہ تواضع پر نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کہنے کے اندر حضرت ابو بکر محق ہیں، صادق ہیں اور سچے ہیں، یعنی وہ اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ ہاں میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، لیکن بس میں حکمران بنا ہوں تمہارے اوپر، تم پر مجھے حکمرانی حاصل ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے وہاں پہ سقیفہ میں یہ بھی کہا تھا کہ تم عمر کو بنا لو یا ابو عبیدہ بن جراح کو بنا لو۔ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو امت میں سب سے افضل سمجھتے اور یہ ترتیب خلافت کے اعتبار سے، تو پھر تو ابو عبیدہ بن جراح 3 نمبر پر افضل ہونے چاہیے، لیکن وہ یہ ہمارے اہل سنت اس طور پر نہیں مانتے۔ حضرت عمر نے خود اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میں ابو عبیدہ بن جراح کو بناؤں یا معاذ بن جبل کو بناؤں اپنے بعد خلیفہ، یا خالد بن ولید، ان کے بارے میں بھی اقوال آتے ہیں۔ تو اہل سنت کی جو ترتیب خلافت جسے وہ ترتیب افضلیت مانتے ہیں، یہ خود ان کے اصولوں سے ٹکراتی ہے کہ اگر یعنی یہ جو ترتیب انہوں نے بنائی ہوئی ہے، پہلے حضرت ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، یہ کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے کہ جو کوئی قطعیت کے ساتھ ہو، مختلف متعارض اقوال اس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا جتنی ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے ہمیں یہی معلوم ہوتا جائے گا کہ یہ ظنی مسئلہ ہے، کوئی قطعی نہیں ہے، کسی طرح سے اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے قطعی ہونے کی۔ صحابہ کرام میں اختلاف تھا، فقہاء میں اختلاف ہے، اس امت کے اندر 14 صدیوں سے اس پر کبھی اجماع اور اتفاق نہیں رہا، اور جنہوں نے اجماع کی بات کی ہے، کچھ لوگوں نے اجماع کی بات کی ہے جیسے اشعری رحمہ اللہ نے، لیکن وہ بلا دلیل ہے، ان کی بات کوئی کتاب و سنت نہیں ہے، کہ قرآن و حدیث نہیں ہے ان کی بات کہ انہوں نے کہا کہ جی اجماع ہے۔ یہ ایسے ہی اجماع بن گیا ہے کہ بس آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ جی اجماع کتاب لکھ دی، آپ نے اپنی مرضی سے بات کر دی، اس سے تھوڑی اجماع بنتا ہے۔ یا احمد رضا خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی اجماع ہے اس کے اوپر، ایویں اجماع بن گیا، اجماع نہیں بنتا اس طرح۔ تو یہ دلائل متعارض ہیں، یہاں پہ دلائل کیا ہیں؟ متعارض ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایسے دلائل پیش کرتا ہوں کہ جو میرا بھی موقف ہے اور اکثر ان لوگوں کا جو اہل البیت علیہم السلام سے موالات رکھتے ہیں کہ اس امت کی افضل شخصیت وہ امام علی علیہ السلام ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس موقف کے اوپر دلائل پیش کرتا ہوں احادیث سے کہ امام علی علیہ السلام افضل ہیں اس امت کے اندر۔ سب سے پہلی جو ہماری دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے، آیت مباہلہ۔ آپ سب کو یاد ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مباہلہ کی مصداق کے اندر امام علی کو، امام حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام علیہم السلام، ان سب کو مباہلہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے کے گئے، اور یہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ احادیث، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو انفسنا کے اندر امام علی شامل ہے، اور جو نفس رسول ہو، یعنی کہ جو رسول اللہ کی ذات میں آپ کے حصہ ہو، نفس ہو، آپ کے نور سے ہو، تو وہ اس دنیا میں کیا، وہ دنیا اور آخرت کے اندر سب سے افضل ہے۔ تو امام علی نفس رسول ہے، ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسری وہ متواتر روایات ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جمع غفیر نے اس کو روایت کیا ہر دور کے اندر، اور اس کا انکار کرنے والا ایک متعند اور ضدی قسم کا انسان ہو سکتا ہے۔ جیسے آج ہم یہ کہیں کہ دن کے وقت میں سورج چڑھا ہوا ہے اور کوئی کہے کہ جناب یہ تو سورج موجود نہیں ہے، کوئی اندھا یہ اس سے انکار کر سکتا ہے، یا کوئی کہے کہ جی دنیا کے نقشے پر پاکستان موجود نہیں ہے، یہ پاگل ہی آدمی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ متواتر ہے۔ اس میں سے پہلی روایت کیا ہے؟ وہ حدیث الغدیر یا حدیث الثقلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کے لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، کہ امام علی کو سب کا مولا قرار دیا، سب کا مولا۔ اب اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ جناب مولا کا معنی کیا ہے،
آپ زیادہ نہیں جانتے ہیں رسول اللہ سے. رسول اللہ نے جو مولا فرما دیا تو سب کا مولا فرما دیا. سب کے مولا آقا امام علی علیہ السلام ہے. تو سب کے مولا جب قرار دے دیا تو سب سے افضل بھی ہو گئے. اسی طرح حدیث ثقلین اہل البیت علیہ السلام امام علی علیہ السلام وہ شامل ہیں، وہ حصہ ہیں. اصحاب قصہ، حدیث القصہ جو ام المؤمنین عائشہ سے اور ام المؤمنین ام سلمہ سے مروی ہے، تو اصحاب قصہ کے اندر امام علی علیہ السلام ہے، یعنی کسی اور کے لیے یہ فضیلت ثابت نہیں ہے. اسی طرح حدیث الطیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ متواتر ثابت ہے، اور اس روایت کو نقل کرنے میں انس بن مالک، امام علی، ابن عباس، جابر بن عبداللہ، ابو رافع، یعلا بن مرہ اور سفینہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب سے یہ روایت متواتر درجے میں ثابت ہے. حدیث الطیر اس کو کہتے ہیں. حدیث کے کیا الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا کہ آپ اس کو تناول فرمائیں، آپ اس کو کھائیں. تو آپ نے جب آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے یہ دعا کی، اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک یأکل معی من ھذا الطائر فجاءہ علی. آپ نے فرمایا پروردگار تو میرے پاس اس وقت میں اس شخص کو لے آ کہ جو تیری مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. اے اللہ تجھے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اسے میرے پاس یہاں لے آ اس وقت میں، تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کو بھنے ہوئے گوشت کو کھائے. فجاءہ علی، تو اسی اثناء میں امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے. یہ حدیث متواتر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حدیث الطیر کے نام سے. تو امام علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے ہاں جس کا مرتبہ جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے وہ کون ہے؟ وہ امام علی ہے. اس روایت کی جو مصداق ہے وہ بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے. باب جیسے خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کل اس شخص کو بھیجوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو اللہ اور اس کا رسول کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ علی سے محبت کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ کیا ہوئے؟ اللہ کے سب سے محبوب ہوئے. ایک حدیث یعنی حدیث الطیر کے مصداق میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، امام نسائی نے اپنی خصائص کے اندر، اور تحاوی نے مشکل آثار کے اندر صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن بریدہ سے نقل کیا. اور عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ایک طویل حدیث ہے، اس کا میں ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ فما کان احد بعد رسول اللہ احب الی من علی. وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں حضرت بریدہ کہ رسول اللہ کے بعد اس دنیا کے اندر مجھے علی سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں ہے. تو حضرت بریدہ کا مسلک کیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہمارے لیے سب سے افضل کون ہے؟ وہ امام علی علیہ السلام ہے. تو ایک صحابی کا یعنی انہوں نے خود اپنے الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے. ابو ذر غفاری ایک مرتبہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے امام علی علیہ السلام وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے ابو ذر آپ مجھے ایسے شخص کے بارے میں بتائیے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، کیونکہ جو شخص آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ رسول اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہوگا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ای ورب الکعبہ، بخدا کعبہ کے رب کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان احبہم الی احبہم الی رسول اللہ، کہ مجھے رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے زیادہ جو شخص محبوب ہوگا وہ وہی شخص ہے کہ جو رسول اللہ کو محبوب تھا. وہ وہی شخص ہے کہ جو رسول اللہ کو محبوب تھا. واشار بیدی الی علی، اور یہ بات کہتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مجھے محبوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو امام علی علیہ السلام وہ کیا ہیں؟ صحابہ کی تصریحات سے، احادیث سے بھی ہمارے سامنے معلوم ہوا کہ امام علی اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، رسول اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، ابو ذر غفاری کے سب سے زیادہ محبوب ہیں. حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے سب سے زیادہ ان سے ہی محبت کرتا ہوں رسول اللہ کے بعد. تو اگر امام علی کے بارے میں کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ افضل البشر ہیں، اور تو اس سے کوئی یعنی اس کو ہم اس پہ اپنی پیشانی کو جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی چبجبی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اہل سنت سے نکال دینا یا اس پہ اعتراض کرنا، گمراہی کے فتوے لگانا، یہ انتہائی درجے کی حماقت اور جہالت ہے. اور یہ بات کرنا کہ جناب دوسرے شخص کے اوپر اجماع ہے، فضیلت ہے، اور اس پر
کوئی شخص یعنی افضل نہیں ہے، یہ بھی تحقیق سے دور بات ہے۔ یہ وہ دلائل تھے کہ جو میں نے آپ کے سامنے روایات پیش کی۔ کچھ روایات میں آپ کے سامنے مستدرک للحاکم سے رکھتا ہوں جو امام علی علیہ السلام کے فضائل کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے، اس سے مسئلہ مزید نکھر کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مستدرک للحاکم کے اندر 4575 حدیث ہے، یہ بھی طویل حدیث ہے۔ عامر بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تم علی بن ابی طالب کو گالیاں کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو انہوں نے پھر جوابات عرض کیے کہ 3 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے میں امام علی کو گالیاں نہیں دیتا ہوں، کہ اگر ان میں سے ایک بھی میرے لیے ہوتی تو وہ میرے لیے دنیا کے اندر سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتی۔ اس میں سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ جس وجہ سے میں امام علی کو گالیاں نہیں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے امام علی سے کہا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي، کہ اے علی تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا درجہ میرے ساتھ اس طرح ہو کہ جس طرح ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ حدیث الوصیہ بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس ٹکڑے کو، اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، یہ الفاظ یہ موجود ہیں صحیح کے اندر۔ اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه بهذه السیاق وقد اتفقا جمیعا علی اخراج حدیث المواخات و حدیث رایا، اور یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ الا ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ، یہ حدیث پوری وہاں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو افضل ہیں وہ کون ہیں؟ ہارون علیہ السلام۔ چاہے اس سے خلافت ثابت ہوتی ہو یا نہ ہوتی، ہمارے اہل سنت کہیں گے کہ جی اس سے خلافت تو ثابت نہیں ہوتی، میں خلافت کی ثبوت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن موسیٰ کے بعد افضل تو ہارون علیہ السلام ہے نا، ان کی امت کے اندر بالاتفاق افضل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ کے بعد افضل شخص کون ہوئے؟ وہ امام علی علیہ السلام ہوئے۔ اس سے زیادہ صراحتاً اور صریح دلیل، واضح دلیل اور ہمارے لیے کیا چیز چاہیے؟ اب اگر کسی کی آنکھوں کے اوپر پردہ نہ ہو، تعصب نہ ہو اور سنیت کا ٹھیکہ نہ ہو تو پھر تو وہ سمجھ جائے گا، اور اگر وہ نہیں واقعی ٹھیکیدار ہے تو پھر تو نہیں سمجھے گا۔ کانٹریکٹر حضرات تو اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح 4576 پر حدیث ثقلین ذکر ہے، اس سے بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں، اور استدلال موجود ہے اس کے اندر۔ حدیث نمبر 4633 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث امام علی علیہ السلام ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں قال سألت قسم ابن العباس، میں نے قسم ابن العباس سے پوچھا کیف ورث علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونکم، قال لأنه كان اولنا به لحوقا واشدنا به لزوقا، فرمایا کہ قسم ابن عباس سے وہ پوچھا انہوں نے کہ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو وارث قرار دے دیا اور تمہیں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ امام علی ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کے وارث کون ہیں؟ رسول اللہ کے وارث وہ امام علی علیہ السلام ہے۔ اب اس پر آگے امام حاکم نے ایک محمد بن صالح الہاشمی کا ایک اثر پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمر القاضی کو سنا، وہ کہتے تھے کہ اسماعیل بن اسحاق القاضی کو سنا، وہ کہتے تھے، اور جب ان کے سامنے قسم کا قول ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے وراثت سے مراد جو ہے وہ علم کی وراثت ہے۔ ہم اگر اس کو علم کی وراثت بھی مان لیں، مال کی وراثت نہ بھی مانیں، تو سب سے بڑے عالم ہوئے نا رسول اللہ کے بعد امام علی علیہ السلام، اور علم اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دوسرا کوئی صحابی وہ افضل ہے اور وہ سب سے بڑا عالم بھی ہے اور وہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں، تو یہ دعویٰ بھی خود بخود باطل ہو گیا۔ سب سے بڑے عالم، چونکہ علم کی وراثت اگر ہم امام علی کو مان لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ کے جو علم میں وارث ہیں وہ سب سے افضل ہوئے اس اعتبار سے بھی۔ اسی طرح منہال ابن عمر نے عباد ابن عبداللہ الاسدی سے نقل کیا، انہوں نے امام علی علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المنذر وانا الہادی، ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ۔ عباد ابن عبداللہ الاسدی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہنما ہوتا ہے۔ تو امام علی نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المنذر ہیں اور ہادی کون ہے؟ وہ میں ہوں. ہادی کون ہے؟ وہ میں ہوں، یعنی رسول اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والا. اور مستدرک للحاکم کے اندر یہ ہے کہ امام علی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میری امت کے لیے بیان کرنے والے ہو. جس طرح کہ حدیث الثقلین میں ایک کتاب اللہ ہے اور اطرت ہے، اہل البیت علیہ السلام ہے. تو اہل البیت کیا ہے؟ وہ اس کتاب اللہ کی تفسیر کرنے والے ہیں، اس کو بیان کرنے والے ہیں. اس کو کیا کرنے والے ہیں؟ بیان کرنے والے ہیں. یہاں ایک اور حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 4648 نمبر. اچھا، یہ پچھلی جو حدیث ہے یہ 4664 ہے، اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ 4648 ہے. اخبرنی احمد بن عثمان بن یحییٰ سند ہے. حدثنا عوف بن ابی عثمان النہدی قال قال رجل لسلمان، ایک شخص نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ما اشد حبک لعلی، تم علی سے اتنی محبت، اتنی شدید محبت کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغض علی فقد ابغضنی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو یہ بہرحال ان روایات سے امام علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں، جو آپ کا محبوب ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا. لیکن دیگر ہمارے پاس جو نصوص ہیں اتنے قوی ہیں کہ اگر آپ وہ امام علی کے لیے دیکھیں اور غیر جانبدار ہو کے دیکھیں، اور آپ اپنے چہرے اپنی نگاہوں سے ہر طرح کے تعصب کے چشمے اتار دیں، پردے ہٹا دیں، اور پھر اس بات کو دیکھیں کہ امام علی نے جو اسلام کے لیے کیا، جو اسلام پہ احسانات ہیں، مثلا جس طرح سے آپ نے اپنی جان مال کے ذریعے دین کے لیے قربانیاں دی اور رسول اللہ کے ساتھ ہر دور میں موجود رہے ہیں. سب سے پہلے امام حاکم نے مستدرک کے اندر پوری یعنی ایک باب کے اندر احادیث ذکر کیے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ امام علی علیہ السلام، اسلام کا اعلان کرنے والے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل میں ساتھ دینے والے، اور شیب ابی طالب کی گھڑی میں آپ کے ساتھ رہنے والے. دیگر تو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہوں نے ارادہ کیا تھا حبشہ کی طرف جانے کا، لیکن پھر ابن الدغنہ کے پاس وہ آ کے وہ ٹھہر گئے، انہوں نے گھر میں ایک مسجد بنا لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو سب یعنی وہ رسول اللہ کے ساتھ کوئی موجود نہیں تھا. وہاں پر جو شیب ابی طالب ہے وہاں پر کون ہے؟ 3 سال تک بھوک پیاس کی حالت میں تکالیف کس نے ساتھ برداشت کی؟ وہ امام علی علیہ السلام ہے. پھر دعوت ذو العشیرہ کے اندر جو اعلان ہے، سب سے پہلے جو رسول اللہ کے لیے کہنے والا کہ میں آپ کا ساتھ اور مددگار ہوں گا، وہ کون ہے؟ وہ امام علی ہیں. اور رسول اللہ نے جن کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور اے اللہ اس کی مدد فرما کہ جو علی کی مدد کرتا ہے، جو علی کا ساتھ دیتا ہے، اور اس کو دشمن رکھ کے جو علی کو دشمن رکھتا ہے، وہ علی کے لیے کا. علی وہ سب سے پہلے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے رسول کے لیے بیچ دیا، اللہ کے لیے سودا کر لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور اپنے آپ کو ہجرت کی شب میں وہاں پہ سلا دیا. علی ہیں کہ جن کے لیے حدیث الطیر ہے، حدیث الولایہ ہے، حدیث الغدیر ہے. اور علی ہی وہ شخص ہیں کہ جو ہر موقع پر رسول اللہ کے لیے اپنے آپ کو فدا کرنے والے ہیں، جنگوں کے اندر سامنے آنے والے ہیں، کسی جنگ میں نہیں بھاگے، کسی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے، ہر طرح سے قربانیاں اسلام کے لیے دی. علی ہی وہ ہیں کہ جس کے پاس رسول اللہ کی سب سے قیمتی آپ کا بدعہ وہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، وہ آپ کے نکاح میں ہے اور آپ کے پاس موجود ہیں. بلکہ یہ اس امام علی کے سب سے افضل ہونے کی دلیل ہے کہ باقی صحابہ نے اس بات کا مطالبہ بھی کیا تھا، جیسے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رشتہ بھی طلب کیا تھا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اس سے یہ بھی دلائل ہیں فضائل کے. تو لہٰذا میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی شدت نہ کریں کہ آپ اپنا ایک موقف بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب موضوع اور من گھڑت روایات کے ذریعے سے پھر کہتے ہیں آپ اس کو مانیں، ورنہ تو اس طرح روایات موجود ہیں جیسے خطیب نے نقل کیا یا ابن عساکر دمشقی نے نقل کیا ہے، اور مستدرک کے اندر بھی یہ موجود ہے، لیکن مستدرک کے اندر دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے. خطیب نے یا ابن عساکر نے جو نقل کیا ہے وہ کیا ہے؟ علی خیر البشر من ابا فقط کفر. علی خیر البشر ہیں، جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا. علماء نے محدثین نے ہمارے ہاں ذہبی وغیرہ نے اس پہ موضوع کا حکم لگایا کہ یہ من گڑت ہے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت
من گڑت نہیں تو موضوع نہیں تو ضعیف تو ہے بہرحال، لیکن وہ ہمارے علماء نے جو اس کو موضوع کہا ہے تو وہ اس لیے کہ اس میں شیعہ راوی ہیں. تو یہ بھی میں نے اس پہ پہلے گفتگو کی ہے کہ علماء صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے جو موضوع کہتے ہیں تو بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ صحیح ہوگی، کیونکہ یہ جو جرح ہے یہ فرقہ وارانہ ہے، یعنی یہ کوئی تحقیق کی بنیاد پہ نہیں، صرف اس لیے کہ جی شیعہ راوی ہے تو شیعہ راوی ہے تو اس میں ایسی کیا قباحت ہو گئی. لیکن مستدرک کے اندر بہرحال یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سید النساء اہل الجنہ فاطمہ سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں دو لوگوں کو چن لیا ہے، پسند کر لیا، ایک تو تمہارے والد ہیں ابو کا، اور دوسرے بعلو کا، دوسرے تمہارے شوہر ہیں. تو یہ اتنی قوی درجے کی روایت ہے کہ یعنی اس میں آپ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول ہیں اور دوسرے امام علی علیہ السلام ہیں. تو لہٰذا آج کی اس گفتگو کا ہمارا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کوئی قطعی نہیں ہے، اس پر اتنی شدت نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ امام علی کو فضیلت دیتے ہیں ان کی گمراہی اور تفسیق اور تضلیل کر کے اس امت کے اندر فتنے اور فرقے نہ بڑھائے جائیں اور نہ پھیلائے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.